من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا۔ سورہ مبارکہ بقرہ نے مین 3 گروہوں کے اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ متقین کا ہے کا جو بھرپور ہدایت لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں گروہ کفار ہے کہ جنہوں نے تمام تر ہدایت کے راستے اپنے اوپر بند کر دیے ہیں۔ اور تیسرا گروہ انشاءاللہ ان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد گروہ منافقین، کہ اب ان کے عنوان سے قرآن نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اور واقعاً بھی یہ تفصیل طلب ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ان آیات پہ پہنچتے ہیں عرض ہوگا۔ کفار کون ہیں؟ کہا کہ ان کے لیے انذار کریں یا نہ کریں۔ لا یؤمنون، لا یؤمنون، آمنا یؤمنو باب افعال سے امن یا ایمان، ایسی چیز جو اختیار کے ساتھ وقوع پذیر ہو۔ اسی لیے امن کا معنی تحفظ دینا، ایمان محفوظ کرنا، مومن محفوظ کرنے والا، امن فراہم کرنے والا۔ اور اسی سے خداوند عالم کے اسماء میں سے ایک اسم کیا ہے؟ مومن۔ اب مومن جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ الگ ہے، لیکن مومن جو عربی میں ہے، مومن کا معنی تحفظ فراہم کرنے والا، امن یا امنیت کو فراہم کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ اور مومن کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اپنے اعمال، صفات، کردار کے سائے میں اپنے آپ کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے، اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ پس مومن عربی زبان میں یا مومنون کون ہے؟ کا جو اپنے آپ کو سفر ابدی میں تمام تر مشکلات سے جو محفوظ کر لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں مومن کیا بیٹھا ہوا ہے؟ البتہ بڑے اس سے معذرت کے ساتھ، مومن کون ہوتا ہے؟ جو بھونڈا تصور اور جو حقیقت سے گر جاتا ہے۔ مومن کون ہو؟ جو پہلے بھنگی ہو، دوسرا بددیانت ہو، تیسرا بے ایمان ہو، جہاں پہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرے، لوگوں کو دھوکہ دے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اس کے باوجود بھی عجیب ہے کہ کنکریٹ ہے اس کا ایمان، کہ نہ بددیانتی سے جاتا ہے، نہ خیانت سے جاتا ہے، نہ جھوٹ و تہمت سے جاتا ہے، اتنا پکا ایمان ہے اس کا۔ اور ہوتا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بیچارے اسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، بعضوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کس نے کیا؟ جی فلاں مومن نے کیا ہے۔ عجیب ہے، زندگی تباہ کر دی ہے اور ابھی بھی مومن ہے۔ نہ، مشکل ہی ہے کہ آغا جو ہم نے تصورات ذہن میں بٹھا رکھے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو قرآنی تصور ہے وہ کچھ اور ہے۔ بس اللہ بھی مومن ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ پوری مخلوقات کے لیے امنیت فراہم کرتا ہے، اس لیے مومن علی الاطلاق ہے۔ اور مومن کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ بالآخر اس کے سامنے ایک ابدیت کا سفر ہے، اس ابدیت کے سفر میں یہ محفوظ سفر طے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر اس نے محفوظ سفر طے کیا تو یہ مومن ہے۔ اسی لیے ایمان اور امن فعل اختیاری انسان ہے، اپنے اختیار سے امنیت اور تحفظ کو فراہم کرنا ہے، اور اپنے اختیار سے اپنی امنیت کو تباہ کرنا ہے، یعنی کہیں پہ بھی جبر نہیں ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کیا کہا کہ کفار کیا ہیں؟ کہ انذار کریں یا نہ کریں، کیا ہیں؟ لا یؤمنون، یعنی لا یؤمنون یہ خود اپنے آپ کو امنیت فراہم نہیں کرتے، اختیاری فعل ہے ان کا، جابر نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ خداوند عالم نے ان پہ ہدایت کے راستے جبراً بند کر دی ہو، نہ، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تحفظ سے باہر نکالا۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون ان اختیارن، اختیاری صورت میں اپنے آپ کو تحفظ فراہم نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں یہاں پہ آپ پہنچے؟ اور عرض کیا تھا کہ یہاں پہ کفار سے مراد کفار معاند ہے، اور کفر انادی ہے، اور کفر انادی باعث بنتا ہے کہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں لا یؤمنون؟ انذار کریں یا نہ کریں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعد والی آیت اس کا سبب ذکر کر رہی ہے۔ کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم
وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کئی ایک اسباب ہیں جو خالق کائنات نے ذکر کیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ، اور یہ آیات آپ کو بہت زیادہ ملیں گی انشاءاللہ، ابھی آپ عرض کروں گا کہ ہوم ورک کے طور پہ کون کون سی آیات ہیں جن پہ آپ لوگ مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ خوب، کیوں خدا نے مہر لگائی؟ پہلا سوال کہ خاتمہ کی نسبت خدا کی طرف کیوں ہے، پہلا سوال۔ دوسرا یہ کہ یہ خاتمہ اس کا معنی کیا ہے، اور دوسری تعبیر جو قرآن نے ذکر کی ہے طبع اللہ علی قلوبہم، اور یہ تابعہ کا کلمہ اگر آپ دیکھیں گے کہیں یتبعو، کہیں تابع، کہیں توبعہ، کہیں نتبعو، یہ بہت سے مشتقات کے ساتھ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم یا ختم اللہ علی قلوبہم۔ ان دونوں کلموں میں جہت اشتراکی کون سی ہے اور وجہ افتراق دونوں کی آپس میں کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر قرآن کی آیات کو ملاحظہ کریں گے، کہیں پہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور کہیں پہ تعبیر برعکس ہے، کیا ہے؟ ختم اللہ علی سمعہم وقلوبہم، یا ختم علی قلبہ وسمعہ، یا سمعہ وقلبہ، یعنی کہیں پہ قلب مقدم ہے، سم مؤخر ہے، اور کہیں پہ سمع مقدم ہے اور قلب مؤخر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے بعد جب بصر کا معنی آتا ہے تو وہاں پہ ختم کا کلمہ استعمال نہیں کرتا ہے خدا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، خوب عجیب بات ہے کہ پہلے سلسلہ ترتیب کے ساتھ چلتا آ رہا ہے کہ دل پہ مہر لگا دی خدا نے، سماعت پہ مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور آنکھ پہ مہر نہیں ہے بلکہ آنکھ پہ پردہ ڈال دیا۔ اب انشاءاللہ جیسے ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے وہاں پہ عرض کریں گے۔ خوب، سب سے پہلا مطلب کہ آیا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ خدا نے مہر لگائی ہے یا نہ انہوں نے خود لگائی ہے؟ اگر انہوں نے لگائی ہے تو خاتمہ کا فاعل اللہ کیوں ہے؟ اب انشاءاللہ یہ عقائد کی دنیا میں آپ جا کر پڑھیں گے اور یہ مطلب واضح ہونا چاہیے کہ عقائد کی دنیا میں فاعل حقیقی کون ہے؟ صرف خداوند متعال۔ اسی لیے خدا کے اوصاف میں سے کہ نافع اور ضار، یعنی خدا نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اب یہ بات حل ہونی چاہیے یہیں پہ کہ کیوں ان افعال کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی جاتی ہے۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے کوئی مخلوق فاعل تام نہیں ہے۔ یہ مطلب عقائد کی دنیا میں انشاءاللہ حل ہوگا، لیکن ابھی اصل موضوعی کے طور پہ آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ کائنات میں کوئی شے بھی فاعل حقیقی نہیں ہے۔ کیا ہیں؟ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو کہا جاتا ہے فاعل معدات۔ معدات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ مخلوقات کے افراد ہیں یہ ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جس سے قابل فاعل کے قریب ہوتا ہے اور فاعل اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ خب پھر یہ باقی یہ کیا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے معدات۔ معدات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز کو تیار کرتا ہے، تیار کرنے کے بعد کوئی اور ذات ہوتی ہے اس کے اندر اپنا اثر آ کر ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا آیا یہ ہم فاعل حقیقی نماز کے جو ہیں، تو آیا ہمارے نماز کے سائے میں سب کچھ بہشت بنے گی؟ نہ، آپ نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر خالق کی کائنات کیا کرتا ہے؟ آپ کی نماز میں اثر چھوڑتا ہے۔ فاعل حقیقی وہ ہے، آپ معد بنتے ہیں اور آپ کی نماز کو حور العین کی شکل دینا، نہروں کی شکل دینا، جنات و عیون کی شکل دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ خداوند عالم کا کام ہے۔ پس فاعل حقیقی ہر دو صورت میں کیا ہے؟ خداوند متعال۔ خداوند متعال سے ہٹ کے کوئی بھی فاعل حقیقی نہیں ہے، اور توحید خاص کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، منفرد ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی اور افعال میں بھی۔ افعال میں بھی منفرد ہے، تنہا ہے۔ خوب، بس جب فاعل حقیقی خداوند متعال ہے تو پھر یہ باقی مخلوقات کیا کرتے ہیں؟ کہ ان کا کام ہے معدات، ایک چیز کو فاعل کے قریب کرنا، پھر فاعل اس کے اندر آ کر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔
اور اسی موعد ہونے کی وجہ سے یہ استحقاق رکھتا ہے، کبھی ثواب کا اور کبھی عقاب کا۔ پس ثواب و عقاب میں یہی موعد کا رول انسان کو مسئولیت اور ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ مثال یہ کئی مرتبہ عرض کی ہے، لیکن تفہیم مطلب کے لیے ضروری اس کا تکرار کیا جائے۔ دیکھیں آگ جل رہی ہے، آگ کا کام ہے جلانا، اور ادھر کاغذ ہے یا جو چیز بھی جس میں جلنے کی صلاحیت ہے، وہ جب آپ آگ میں قریب کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ جل جائے گی۔ خوب اگر یہ کاغذ فاصلے پہ پڑا ہو اور آگ اور اس کے درمیان فاصلہ ہو تو یہ آگ اپنا اثر نہیں دکھاتی، نہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں، صلاحیت ہے۔ خوب صلاحیت کس طرح ہے؟ قابل کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مجھ سے اپنے اثر کو لے لے، اور چونکہ یہ فاصلہ ہے، اس فاصلے کی وجہ سے یہ کاغذ اس فائل سے اپنے اثر کو نہیں لے رہا ہے۔ خوب پھر کیا کریں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کاغذ کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر آپ نے کیا کیا؟ آگ کے قریب کیا۔ جب قریب کیا ہے، موعد کون بنے ہیں؟ آپ۔ پس آپ موعد ہیں، آپ مقرب ہیں، آپ نے نہیں جلایا ہے، جلایا کس نے ہے؟ آگ نے۔ چونکہ آپ موعد بنے ہیں، مقرب بنے ہیں، اسی لیے اثر مترتب ہوتا ہے، اسی لیے اس کی گردن پھنس جاتی ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ نوٹ جل گیا، وہ آپ نے جلایا، آپ کہ میں نے تو نہیں جلایا، آگ نے جلایا ہے۔ خوب اس کے باوجود آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ موعد بنتا ہے تو موعد کی وجہ سے مستحق ثواب و عقاب ہوتا ہے، لیکن اثر کون چھوڑتا ہے؟ وہی فاعل حقیقی۔ چونکہ فاعل حقیقی خالق کائنات ہے، اس لیے آپ اثر جو لیتے ہیں وہ خداوند عالم ڈالتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ قابل کو آہستہ آہستہ قریب کرتے ہیں۔ خوب اگر آپ اثر لینا چاہیں تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو فاعل حقیقی کے قریب کریں، اور اگر اثر نہیں لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ وہ ایسا ایسا فاصلہ بڑھاتے جائیں، جب فاصلہ بڑھاتے جائیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ بس کفار کون ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو خداوند عالم سے دور کرنے کی ٹھان لی، دور کرتے گئے، لہذا خدا کا اثر جو فاعل حقیقی تھا اس نے ان کے اندر اثر نہیں کیا۔ بس چونکہ اثر نہیں کیا، اثر نہ ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم۔ کیا مطلب ختم؟ یعنی مہر لگا دی۔ مہر کیوں لگائی؟ فاعل حقیقی وہ ہے۔ اب انہوں نے چونکہ فاصلہ ایجاد کیا، فاصلہ ایجاد کرنے کا مطلب کیا تھا؟ خدا سے فیض نہیں لیا۔ خود جب فیض نہیں لیا، یہ عبارت اخرى ہے ختم قلب سے۔ پس ختم قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس قلب کو خداوند عالم نے آمادہ کیا تھا ہدایت لینے کے لیے، اور ہدایت لینے کے لیے قلب کو قریب ہونا چاہیے تھا خداوند عالم کے، اور کفار نے اپنے ارادے اور اختیار سے قلب کو دور کر دیا۔ یہی دور کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ختم۔ پس ختم در حقیقت یوں نہیں ہے کہ کوئی ایسا فعل ہے وجودی خالق کائنات کی طرف سے کہ خالق اٹھا کر مہر لگاتا ہے اور پھر یہ کسی ہدایت کے راستے پہ نہیں آتے ہیں۔ پس ختم کا معنی کیا ہے؟ کہ یہی کفار اپنے اعمال کے نتیجے میں خداوند عالم کے فیض سے دور ہوتے ہیں، اور جو موجود فیض خدا سے دور ہو اس کا مطلب ہے ہدایت لینے کے قابل نہیں ہے، اور جو ہدایت نہیں لیتا ہے کیا ہوا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ پس ختم در حقیقت فعل وجودی نہیں ہے بلکہ فعل عدمی ہے، اور فعل عدمی کا سبب کیا ہے؟ خود کفار ہیں۔ پس اس لیے خداوند عالم نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، نہ یہ کہ خداوند عالم نے ابتداء خلقت میں ان کو ہدایت سے محروم کیا، نہ ہدایت سے محروم نہیں کیا ہے، اس ہدایت کو لینے کے لیے قرب کی منزل کو طے کرنا تھا اور انہوں نے نہیں کیا، ایسا ایسا دور ہوتے گئے۔ یہاں خدا سے دوری سے کیا مراد ہے؟ یعنی توجہ کا نہ ہونا؟ ابھی عرض کروں گا، چونکہ یہ قلب کا معنی کر دوں پھر سم و بصر کا معنی آ جائے، واضح ہو جائے گا کہ قرب کیا ہے اور ختم کیا ہے۔ خود اس سے پہلے کہ بعض کی طرف بڑھیں، سب سے پہلے معنی کر دوں۔ ختم، تبع، یہ دو، ختم کس کو کہتے ہیں، تب کس کو کہتے ہیں؟ ختم میں بھی اثر یہ ہے کہ جس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، ختم، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو چیز باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی۔ ختم کی خصوصیت یہ ہے۔ البتہ اسی سے ایک کلمہ نکلا ہے خاتم، پیغمبر اسلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم۔ یہ خاتم کون سا صیغہ ہے؟ ذہن میں رہے، یہی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو وہ گہرائی تک پہنچاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام ہے خاتم النبیین، خاتم فاعل، فاعل کا وزن کس کا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے۔ خاتم
قالب، قالب غلط ہے لفظ، قالب قاف الف لام بے، قالب، قالب کس کو کہتے ہیں؟ وہ سانچا، سانچا جس سے آپ کوئی چیز بناتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قالب۔ خاتم کیا ہے؟ وہ بھی اس میں اعلیٰ ہے، قالب یہ بھی اس میں اعلیٰ ہے، اس میں اعلیٰ کا وزن ہے فاعل۔ ہوتا کیا ہے خاتم؟ یعنی وہ چیز جو ختم کا سبب بنتی ہے، اس لیے مہر کو خاتم کہتے ہیں، کیا کہ وہ سبب بنتی ہے اس مضمون کے ختم ہونے کا، اختتام کا، یعنی اس کے بعد یہ مضمون اب تمام ہو گیا ہے، نہ اس میں تبدیلی آئے گی بصورت زیادتی، نہ تبدیلی آئے گی بصورت کمی۔ بس جب ایک مضمون آپ نے لکھا، مضمون لکھنے کے بعد نیچے لا کر آپ نے مہر لگا دی، اسٹیمپ لگا دی، اسٹیمپ کیا ہے؟ خاتم۔ یعنی کیا ہوا ہے؟ اب اس کے ذریعے یہ مضمون تمام ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، نہ اس میں کوئی چیز آئے گی نہ اس سے کوئی چیز کم ہوگی۔ پیغمبر خاتم کو خاتم اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبوت اور رسالت یہ دونوں منصب الہی پیغمبر اسلام پہ آ کے ختم ہو گئے، تمام ہو گئے، یعنی اب اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری نہیں ہوگا، اس لیے خاتم کو خاتم کہا جاتا ہے۔ پس اس میں اعلیٰ کا وزن ہے بمعنی اعلیٰ، ختم ہونے کا ذریعہ، اعلیٰ، وسیلہ۔ خوب، ہوتا یہ تھا قدیم میں کہ بس اوقات یہ رائج جہاں سے یہ کلمہ ہوا ہے وہ یہ تھا کہ اشرفیاں تقسیم ہوتی تھیں، اشرفیوں کو تھیلی میں ڈالا جاتا تھا اور تھیلی کا منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ منہ بند کرنے کے بعد وہ جس رسی سے باندھتے تھے اس رسی کے اوپر ایک مہر لگا دیتے تھے۔ وہ مہر پھر کیا کرتی تھی کہ اگر آپ رسی کو کھولیں گے وہ مہر ختم ہو جائے گی، جس سے پتہ چل جائے گا کس نے خیانت کی ہے، کوئی چیز نکالی ہے، اور وہ رسی کے اوپر جو مہر لگتی تھی اس مہر کو کہا جاتا تھا خاتم۔ مطلب یہ ہے کہ رسی کے ذریعے اس تھیلی کا منہ بند کیا گیا ہے اور اس میں نہ کوئی تبدیلی آئے گی بصورت زیادتی نہ بصورت کمی، یعنی نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ کچھ اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ جو رسی بند کرنے کے بعد جو رسی کے اوپر مہر لگائی جاتی تھی اس مہر کو کیا کہا جاتا تھا؟ خاتم۔ اور وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اب جو اس کی کیپیسٹی تھی، ظرفیت تھی، اب وہ بھر گئی ہے، بھرنے کے بعد اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسے کہا جاتا ہے خاتم یا خاتم۔ پس ختم در حقیقت کیا ہے؟ وہ وسیلہ جس کے ذریعے کسی چیز کو مکمل کیا جائے اور ایسی تکمیل کی جائے کہ جس کے ذریعے نہ کوئی کمی ہو اور نہ ہی کوئی زیادتی ہو۔ خوب، خداوند عالم نے ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دیکھیں عزیزان، قلب کا کام کیا ہے اور سم کا کام کیا ہے؟ سماعت، بصارت کا کام کیا ہے؟ اگر یہ دونوں کا ہیتا الگ الگ واضح ہو جائے اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ختم کی حیثیت کیا ہے۔ عالم دنیا میں حقائق عالم کو ادراک کرنے کے لیے تین چیزیں خالق کائنات نے دی ہیں: قلب، سماعت، بصارت۔ بصارت کا کام بھی ادراک کرنا ہے، سم کا کام بھی ادراک کرنا ہے، قلب کا کام بھی ادراک کرنا ہے۔ البتہ پہلے چونکہ عرض کر دی اس لیے اب بار بار اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے جس کے اندر خون ہوتا ہے، یہ پمپ ہے، یہ قلب نہیں ہے۔ وہ پمپ ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ خون کو پوری باڈی میں پہنچانا اس کا کام ہے بس۔ وہ قلب کون سا ہے کہ جو ادراک کا منبع ہے اور سرچشمہ ہے؟ وہ قلب روح انسانی کے اندر ایک صلاحیت ہے جس صلاحیت کا کام ہے حقائق کو دریافت کرنا۔ مثلا ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ علمی مطالب دریافت کر رہے ہیں، یہ جو چیز آپ کے وجود میں دریافت کرنے کا سبب ہے کہ جس کے ذریعے آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ قلب۔ بس وہ قلب ہے جس کا نام ہے حقائق عالم کو دریافت کرنا۔ وہ ذریعہ جس کے ذریعے آپ علوم کو، معارف کو، حقائق کو آ کر ادراک کرتے ہیں، وہ منبع حقیقتاً قلب کہلاتا ہے۔ البتہ اس منبع کے کچھ ابزار ہیں، آلات ہیں، مجاری ہیں۔ ان مجاری کا نام کیا ہے؟ اہم ترین دو ہیں، کیا؟ سماعت و بصارت۔ پس سماعت اور بصارت یہ مجاری ہیں۔ مجاری کا مطلب کیا ہے؟ مجاری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے ذریعے سے حقائق عالم دل میں اتریں گی، ابزار ہیں، وسیلہ ہیں۔ یا قلب کے اندر جو حقائق ہیں اگر دوسروں تک منتقل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ قلب سے پہلے کہاں پہ آئیں گی؟ سماعت میں۔
پھر بصارت میں سماعت و بصارت کے ذریعے آہستہ آہستہ کیا ہوگا، منتقل کریں گے دوسرے لوگوں تک. بس یہ کیا ہے سماعت اور بصارت، یہ کیا ہیں، یہ ایلچی ہیں قلب کے. ایلچی کا مطلب کیا ہوا، یعنی یہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ پاک ہوئے تو ساری چیزیں بصورت پاک اور منزہ دل کے اندر اتر جائیں گی، اور اگر یہ آلودہ ہوئے تو جو کچھ ان کے ذریعے جائے گا قلب کے اندر وہ بھی کیا ہوگا، آلودہ. اسی لیے جا کر دیکھیں روایات کے اندر جو بار بار تاکید کی گئی ہے وہ کیا ہے، کہا کہ اپنی سماعت اور بصارت ہمیشہ اس کو پاکیزہ رکھو. کیوں؟ کہا کہ یہ راستے ہیں آپ کے دل کے، اور اگر یہ راستے ناپاک ہوئے تو جو کچھ ان کے ذریعے دل کے اندر جائے گی وہ بھی کیا ہوگی، ناپاک حقیقت ہوگی. اور ناپاک حقیقت کبھی بھی انسان کو قرب کی منزل تک نہیں لے کے جاتی ہے. اسی لیے عرض کیا ہے کہ جیسے یہ یہاں سے امتحان ہے ہمارا، جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے سامنے کئی ایک مناظر آتے ہیں. اب اگر اس سے سماعت کو اور بصارت کو آلودہ کر لیا تو جو آلودگی ان کے ذریعے سے قلب تک پہنچے گی، نتیجہ کیا ہوگا، قلب آلودہ ہو جائے گا. بس قلب کا کام بھی ادراک کرنا ہے، سماعت اور بصارت کا کام بھی ادراک کرنا ہے. پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے، وہ بھی ادراک کرتی ہے، یہ بھی ادراک کرتے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں. اب یہاں پہ تھوڑا سا مطلب دقیق تر ہے، اب توجہ کریں گے انشاءاللہ، زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، مثالوں کے ذریعے عرض کروں گا تو واضح ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ سماعت اور بصارت جب یہ حقائق عالم کو ادراک کرتی ہیں بغیر مثال اور تمثل کے ادراک نہیں کر سکتی، اور قلب جب حقائق عالم کو ادراک کرتا ہے بغیر تمثل اور مثال کے ادراک کرتا ہے. خوب پھر اب سوال یہ تمثل اور مثال کیا ہے، خوب یہ کیسے ادراک کرتے ہیں. وہ دیکھیں آپ نے ایک حقیقت ہے، مثلا آپ نے کہا کہ اللہ بصیرون، خدا کیا ہے، بصیر ہے. خوب اب یہی حقیقت آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ نے سن لیا کلمہ بصیر کہ خداوند عالم بصیر ہے ذات. خوب اب بصیر کا جو معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے جو بھی ہو، ابھی اس سے بحث نہیں کہ کیا معنی، کیسے آپ ادراک کریں گے کہ اللہ بصیر ہے. تو یہاں پہ دو کام ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ سماعت اور بصارت کے سائے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قلب کے ذریعے آپ اس کو ادراک کرنا چاہتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ قلب جب بصیرت کی حقیقت کو دریافت کرتا ہے بغیر واسطے کے ادراک کرتا ہے، جبکہ سماعت اور بصارت جب بھی ادراک کرے گی کیا کرے گی، واسطہ ہوگا. مثال کا مثلا آپ نے کہا کہ اللہ بصیر ہے، کیسے بصیر ہے، کہا خوب آپ یہ کائنات نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کائنات کیا ہے، یہ جو دن بدن رشد کرتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. اگر یہ تبدیلی بصارت پر متفرع نہیں ہے، بصیرت پر متفرع نہیں ہے، اگر خدا بصیر نہیں ہے تو کیسے یہ پروان چڑھ رہے ہیں، کیسے ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. خوب یہاں پہ کیا کیا ہے، آنکھ نے اس حقیقت کو دریافت کیا مثال کے ذریعے. مثال کیا تھی، یہی کائنات دیکھی، کائنات کو جب تک آنکھ نے دیکھا نہیں اس حقیقت کو دریافت نہیں کیا. جبکہ قلب کے لیے اس کائنات کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، قلب اس ادراک کو کر لیتا ہے. مثلا ایک ایسا انسان آپ فرض کریں کہ جو دنیا میں آیا ہے اور دنیا میں ہی مادرزاد نابینا ہے یا نہیں ہے. ایسے کتنے نمونے ہیں، بہت سے نمونے ہیں جو مادرزاد نابینا پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بصارت نہیں ہوتی ہے. وہ بصارت نہ ہونے کے بعد خدا کا علم ہے یا نہیں ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو توحید ہے خداوند عالم کی توحید، وہ خداوند عالم نے قلب کے اندر ڈال دی ہے، فطرت کے اندر ڈال دی، اور اس کو پتہ ہے کہ خدا ہے. کیسے اس کو پتہ چلا ہے، کہا بغیر واسطے کے. اس کا مطلب ہے کہ قلب پاک ہے، فطرت پاک ہے، اور ادھر سے آنکھ نہیں ہے، در عین حال خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتا ہے. یہ کس نے اقرار کیا ہے، کہا یہ قلب انسانی نے کیا ہے. اور کیسے کیا، کہا بغیر واسطے کے کیا، کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے. اسی لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے، سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی آیات کو دکھائیں گے، ظاہر کریں گے. کہاں کہاں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. کیوں آیات دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ حق اور حقیقت کون ہے، خداوند عالم ہے. کیوں دو مرحلوں میں آیات کو دکھایا ہے، کہ آیات آفاقی کیا ہیں، جن کو آپ سماعت و بصارت کے ذریعے ادراک کرتے ہیں، اور آیات انفسی کیا ہیں، کہ جن کو قلب کے ذریعے آپ ادراک کرتے ہیں. پس قلب کے ذریعے حقائق کو دریافت کیا جاتا ہے بغیر واسطے کے،
جبکہ سماعت اور بصارت یہ کیا ہیں؟ معالواسطہ حقائق کو دریافت کرتی ہیں۔ پس پہلا فرق قلب میں سماعت اور بصارت میں کیا ہے کہ ایک بغیر واسطہ کے دریافت کرتا ہے اور دوسرا، اب تھوڑا سا اور مثال کو قریب کریں۔ ابھی آئے مثلا بعض ہیں علماء جو حوضے میں رہتے ہیں، حوضے میں رہنے کے بعد جب ان کے لیے بعض مطالب ذکر کرتے ہیں تو وہ فوراً پک کر لیتے ہیں، لیکن وہی مطلب آپ جا کے عوام کو بتائیں، اب کیا ہوتا ہے؟ عوام کو جب بتانا تو کیا کریں؟ کئی ایک مثالیں آپ کو دینی پڑتی ہیں، تب جا کر وہ اس حقیقت کو دریافت کرتے ہیں۔ پس علماء اس کائنات کے اندر قلب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور عوام کیا ہیں؟ سماعت و بصارت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی جب تک آپ مثال کا سہارا نہیں لیں گے تب تک، میں مثال عرض کروں، بات وہ فقط مفاہیم کی حد تک نہ ہو۔ خداوند عالم نے کہا کہ بعض لوگ ہیں آقا جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور بعض ہیں جو بہشت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب خلود کے اسباب کیا ہیں؟ ابھی اس بحث نہیں آ رہی، انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل سے کروں گا۔ کیوں آقا ہمیشہ رہیں گے؟ ادھر جہنم میں ہمیشہ کیا کیا انہوں نے کہ چند دن گناہ کیے، چند دن گناہ کرنے کے بعد کہاں چلے گئے؟ جہنم میں، اور کہاں رہیں گے؟ ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کیوں رہیں گے بھائی؟ آج اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ بھلے بھلے کیا اگر چند دن میں نے گناہ کیے، کیوں الابد میں جہنم میں سڑتا رہوں؟ خوب اب آئیں، ایک ہے عالم، آپ اس کو کہتے ہو کہ آغا وجہ یہ ہے خلود کی کہ انسان کا عمل عامل سے جدا نہیں ہوتا۔ نماز آپ نے پڑھی نا، نماز آپ کا عمل ہے اور آپ اس کے عامل ہیں، عامل عمل سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر ایک عمل ایسا ہے کہ جس عمل میں صلاحیت ہے خلود کی، تو عمل ہمیشہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ باقی رہے گا۔ اور ایک عمل وہ ہے کہ جو ٹیمپریری ہوتا ہے، ٹیمپریری عمل میں کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ الابد رہے۔ مثلا آپ نے چراغ جلایا، چراغ میں کیا ڈال دیا ہے؟ روغن یا تیل۔ اس تیل کے اندر کتنی لیمٹ ہے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2-4 گھنٹے کے بعد یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ پس اس کے اندر دوام کی حیثیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ منبع اصلی سے متصل ہیں، جب منبع اصلی سے متصل ہوتی ہیں، ان کے اندر صلاحیت کب تک ہے؟ تا ابد۔ پس یہ عمل جو کسی منبع سے وصل ہے اور منبع میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ابدی ہے، پس یہ عمل بھی کیا رہے گا؟ ابدی۔ اور یہ عمل اگر ابدی ہے تو عمل بغیر عامل کے نہیں ہوتا، پس عمل اور عامل میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ خوب جب عمل ابدی ہے تو عامل بھی ابدی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ خدا تک کون سی چیز جاتی ہے؟ کہ تمہارا عقیدہ۔ خوب عمل کیا کرتا ہے؟ کہ عمل صالح اس کو مزید رفعت عطا کرتا ہے، مزید بلندی عطا کرتی ہے۔ یا دوسری آیت میں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ خدا تک جانور نہیں جاتا جب قربانی کرتے ہو۔ یہ جو جانور آپ نے ذبح کر دیا یہ اللہ تک جائے گا؟ کہ نہیں، یہ تو مادہ ہے، مادے میں خصوصیت نہیں ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جائے۔ پھر کون سی چیز جائے گی؟ کہ وہ تمہارا تقوی ہے، تمہاری نیت ہے، تمہارا عمل ہے، وہ اللہ تک جائے گا۔ سوال، آیا عمل بغیر عامل کے جا سکتا ہے؟ وہ ممکن نہیں ہے۔ بس اگر عمل جا سکتا ہے تو اس کا نتیجہ قہری یہ ہے، دلالت التزامی یہ ہے کہ حتماً متقی بھی پہنچے گا۔ عمل جائے گا تو عامل بھی جائے گا۔ اور یہ عمل ایسا ہے جس کے اندر خلود کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی جیسے ہم نے کیا، کرنے کے بعد یہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ چونکہ ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب تک عالم دنیا میں ہیں، آپ کے اندر یہ خدا نے صلاحیت رکھی ہے کہ اپنے عمل کو چاہو تو ختم کر دو، چاہو تو بڑھاتے رہو۔ نماز پڑھی، اس نماز کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ دائمی ہے، اس کے اندر خلود ہے، رہے گا یہ، مگر یہ کہ آپ غیبت کر کے اس کو ختم کر دیں۔ گناہ کیا رہے گا، مگر یہ کہ توبہ کر کے آپ نے اس کو مٹا دیا۔ بس جتنے اعمال دنیا میں ہیں، ہر عمل انسانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، باقی اور ابدی ہے۔ اب جو بھی ہوگا، اگر وہ عمل نوری ہے تو نور کی صورت میں ابدی رہے گا، اور اگر ناری ہے تو نار کی صورت میں
ابدی رہے گا۔ بس اس مطلب کو درک کرنے کے لیے اگر طلاب کے درمیان اس مثال کو یا اس مطلب کو ذکر کر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ خود عمل کے اندر صلاحیت ہے باقی رہنے کی، اور جب تک عمل ہے عامل اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اب وہ عمل نوری ہے تو خلود در بہشت، اگر عمل ناری ہے تو خلود در جہنم۔ اب لوگوں کو کہو بھائی خلود میں یہ ہوتا ہے کہ عمل ہوتا ہے عامل ہوتا ہے، عمل اور عامل میں رابطہ ہوتا ہے، عمل دائمی ہوتا ہے باقی ہوتا ہے، یہ اس کو سمجھ خوب۔ اب اس کو کیا کریں؟ کہا اس کو مثال کا سہارا لیں، مثال کے ذریعے اس کو بیان کریں۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ دیکھیں چھوٹا سا عمل اور انجام اس کا دائمی، وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے چھری اٹھائیں اس کی آنکھ میں مار دیں، کتنی دیر لگی ہے؟ چند سیکنڈ۔ خوب جب آنکھ پھوڑ دیا آپ نے، نابینا ہو گئی، یہ نابینائی کب تک ہے؟ کہو نا کیا ہے، ایک لمحے کے لیے اس نے چھری ماری ہے تو ایک لمحے کے لیے نہیں بینائی ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر واپس آتی ہے۔ بس آپ کی دنیا میں بھی یہی نظام، ایسا نہیں ہے کہ فقط آخرت کے لیے خدا نے کی، آخرت کے لیے جب تم کرتے ہو تعجب کرتے ہو، جب دنیا میں ہو تو کوئی آپ کو مشکل نظر نہیں آتی۔ جب تک یہ مثال نہیں ذکر کی ان کو خلود کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ بس قلب کیا ہے؟ وہ حقائق کو ادراک کرتا ہے بغیر واسطے کے، بغیر تمثل کے، اور سماعت اور بصارت ان کے اندر بھی خصوصیت ہوتی ہے ادراک کرنے کی، لیکن جب تک مثال کا سہارا نہ لیا جائے اس وقت سماعت اور بصارت کام نہیں کرتے ہیں۔ مثلا آنکھیں بند ہو، آپ کسی چیز کو دیکھیں نہیں، حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے اصلاً و ابدا۔ بس اس کے لیے مثال کا ہونا ضروری۔ البتہ چونکہ بعد میں مثال مطلب یہ آ رہا ہے، وہاں پہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ پھر یہ مثال اور تمثل یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح سے انسان ان حقائق سے آشنا ہوتا ہے، یعنی کیا عمل وجود میں آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان فوراً حقیقت سے متصل ہو جاتا ہے، یا ملا واسطہ یا مع واسطہ۔ پس سماعت اور بصارت کا تعلق کس سے ہے؟ مع واسطہ، یعنی جب تک مثال کا سہارا نہ لی جائے۔ اور مثال ہوتی اس لیے بیٹا کہ مطالب عقلی انسان کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو تنزل دیا جاتا ہے، مثال کے ذریعے ان کو نیچے لایا جاتا ہے۔ جب مثال کے ذریعے نیچے آتا ہے یعنی وہی عقلی مطلب جب مثال کا لباس پہن لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے مقام سے گرا دیا، نیچے گرایا۔ جیسے نیچے گرایا، ادھر سے ہمارا ذہن یا ہماری صلاحیت تھوڑی سی اوپر آئی، عالم مثال سے متصل ہوگی، جیسے ہی متصل ہوئی اس حقیقت سے تھوڑا بہت آشنا ہو جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ سماعت اور بصارت کو مثال کی ضرورت ہے۔ مثلا خداوند عالم نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اللہ بہتر ہے یا ارباب متفرق یہ بہتر ہیں؟ وہ کون سی چیز بہتر ہے؟ اللہ بہتر، کیوں؟ کیونکہ والدین نے کہا ہے۔ یہ مطلب سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ خدا نے کہا سمجھ میں نہیں آئے گی، مثال دیتا ہوں۔ مثال کیا دی کہ اس کی مثال ایسے غلام کی طرح ہے، ایک غلام ایسا ہو کہ جس کے مولا ہوں کئی اور ہر مولا ہو بد اخلاق، اور اس کو ہر مولا کی بات ماننی ہو۔ اس کی زندگی کیا ہو گیا کہ اس کی زندگی جہنم ہے۔ ایک مولا کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، دوسرا کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ، وہ کیا کرے یہ؟ ایک کہتا ہے جاؤ، دوسرا کہتا ہے بیٹھے رہو، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، اور سارے ایسے ہیں کہ متفرقون، تفریقہ کا باعث ہیں، جدائی کا باعث ہیں، یعنی ایک جو کہہ رہا ہے دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ کہتا ہے، بالکل اس کے برعکس کہتا ہے۔ خوب یہ کیا کرے گا؟ کہا اس کی حالت دیکھ لو، کہ وہ جو مشرک ہو تو اس کی حالت ایسے ہی ہے۔ اتنے خدا کے علاوہ جو شیخ مشرک بنائے ہوئے ہیں، بت اور خواہشات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، یہ کیا ہیں؟ کہا ان کو جو ارباب بنایا تو اس کے بعد کیا ہے؟ زندگی آپ کی جہنم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ایک ہی، اب جس کا ایک ہی مولا ہو اور وہ بھی کیا ہو؟ مہربان اور رعوف ہو، مہربان بھی ہو رعوف بھی ہو، اب وہ جو رافت اور رحمت کے سائے میں جو حکم دے گا وہ بھی اس کی بہتری کے لیے اور اس کی توانائی کو دیکھ کر حکم دے گا۔ خوب اس کی زندگی کیسے ہے؟ بہشت ہے۔ یہ مثال دی کیوں؟ کہ جب تک عقلی مطلب ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس مثال کو سمجھ لو۔ یہی ہے کہ خدا کو مانو گے راحت رہو گے، اور خدا سے ہٹ کر یہ جتنی آپ کی دکانیں ہیں اور جتنے آپ کے ارباب ہیں اگر ان کی مانی تو کیا رہو گے؟ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہو گے۔ کیا کبھی یہ ناراض ہو گئے، کبھی وہ ناراض ہو، کبھی اس کو راضی کرو، کبھی اس کو راضی کرو، اور کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ ایک کو اپنا وہ سری اور رضا ہے، تھوڑا سا کام کرتے ہو فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ بس آئیں واپس، قلب حقائق عالم کو دریافت کرتا ہے بلا واسطہ، سماعت اور بصارت یہ کیا کرتی ہے؟ حقائق عالم کو دریافت کرتی ہے، لیکن خوب دوسرا مین فرق کہ قلب کا کام بھی
معرفت کو حاصل کرنا ہے، سماعت و بصارت کا کام بھی معرفت کو حاصل کرنا ہے، یعنی علم، معرفت، حقائق عالم کو دریافت۔ ابھی مقام عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی فقط معرفت کی دنیا میں دو ذریعے خالق کائنات نے ہماری ذات کے اندر رکھے، جن کا کام کیا تھا؟ ادراک کرنا ہے۔ تم ادراک کرو، قلب سے کہا تم بھی حقائق کو دریافت کرو، سماعت و بصارت سے کہا تم بھی دریافت کرو۔ تمہارا کام فقط معرفت کی دنیا میں کیا کرنا ہے؟ حقائق عالم کو، معلومات کو، معارف کو اکٹھا کرنا ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہوگا، وہ کیا ہے کہ انہی معارف کے سائے میں میدان عمل میں کچھ کرنا ہے۔ اب وہ انشاءاللہ پہلو بعد میں رہے۔ دوسرا نقطہ جو انسان کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ عجیب ہے یہ قرآن کے یہ کلمات۔ قرآن ظاہراً سورہ معارج میں فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ خوب، سب سے پہلے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، کہاں سے؟ من نطفۃ، نطفے سے خلق کیا۔ نطفے کی خصوصیت کیا ہے؟ امشاجن، نطفہ امشاج سے خلق کیا۔ خو یہ امشاج کیا ہے؟ شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، امشاج یعنی آپ اس نطفے کو ایک پانی کا قطرہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک پوری کائنات ہے، سربستہ۔ چونکہ یہ سربستہ کائنات ہے، اس کائنات کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ کائنات کھلے گی نہیں، یہ اپنی حقیقت کو نہیں پہنچے گا۔ بس نطفہ امشاج، امشاج کہتے ہیں مخلوط کو، ملا ہوا۔ کیا ملا ہوا؟ اس میں سب کچھ ہے۔ کیا سب کچھ ہے؟ یہی نطفہ جو والد سے منتقل ہوتا ہے ماں کے رحم میں، رحم بن جاتا ہے اس کا مسکن، مستقر، وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے اور منتقل ہوتا ہے والد کی طرف سے۔ اور اس کے اندر ہے کیا کہ جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ کون سی؟ مادی، معنوی، اعمال، علوم، افعال، کردار، خلقیات، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ خوب، اعضاء کا تو ہمیں پتہ ہے، اعضاء کیا ہیں؟ مثلا اگر نطفہ یہ صحیح و سالم ہے تو یہ بدنی انسانی اعضاء جتنے بھی سارے کے سارے کامل وجود میں آتے ہیں۔ جیسے ہی کامل وجود میں آئیں گے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے سارے اعضاء کا جو اصلی میٹیریل تھا وہ آپ نے منتقل کر دیا ہے۔ جیسے ہی کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اسی ایک نطفے کے اندر ہڈیاں بھی ہیں، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، دل بھی ہے، معدہ بھی ہے، گردے بھی ہیں، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اس ایک چھوٹے سے نطفے، اسی چھوٹے سے قطرے کے پانی کے اندر سب کچھ ہے۔ اور اسلام نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے اس کو منتقل کرتے وقت آپ نے اگر رعایت نہیں کی تمام اعضاء کی، تو اسی نطفے کے اندر جس کو آپ چھوٹا سا سمجھتے ہو، اس کے اندر بعض اعضاء منتقل ہوں گے اور بعض، مثلا اسلام نے کہا ہے کہ اگر نشے کے عالم میں دھت ہو کر اپنی خواہشات جنسی پوری کرو گے تو کیا ہوگا؟ تعقل انسانی جو عضو ہے، عضو معنوی، وہ منتقل۔ خوب، جب یہ بچہ پروان چڑھے گا تو کیا ہوگا؟ دیوانہ، پاگل۔ خوب، ایک محدودیت ہے اسلام کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ جانوروں کی طرح تولید نسل کا اہتمام نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اگر جانور بن کر تم نے یہ اہتمام کیا تو کئی ایسے اعضاء ہیں جو اس نطفے کے اندر منتقل نہیں ہوں گے۔ خود جب نہیں منتقل ہوں گے تو جب یہ پروان چڑھے گا تو وہ عضو اس کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ قطعاً نہیں ہوگا۔ جب وہ عضو پروان نہیں چڑھے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ناقص۔ خوب، ادھر سے یہ ناقص وجود میں آتا ہے، ادھر پہ پھر خدا پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا کہ خدا تو نے ایسے کیا بنا دیے؟ پہلے اپنے آپ سے پوچھو، تم نے کیا منتقل کیا ہے؟ جو تم نے منتقل کیا ہے وہی پروان چڑھے گا۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے نطفے سے انسان کی بنیاد کھڑی کی ہے، اور نطفہ امشاج، امشاج جس کے اندر سارے اعضاء موجود ہوں۔ سارے اعضاء کون سے؟ مادی، معنوی، عمل، علم، صفات اخلاقی، ساری والدین کی منتقل ہوتی ہیں۔ خوب، جب ساری منتقل ہوتی ہیں، پھر بعد میں کیا کہا؟ من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ یہ نبتلی کیا ہے؟ جملہ ہے فعلیہ، کس کے بعد آ رہا ہے؟ امشاج کے بعد۔ اور امشاج کس کی صفت ہے؟ نطفے کی۔ خود نطفہ امشاج، اس کی صفت امشاج۔ امشاج کے بعد کیا کہا؟ نبتلی ہے۔ یہ نکرہ ہے نا، نکرے کے بعد جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے۔ بس یہ نبتلی ہے در حقیقت کیا ہے؟ نطفہ امشاج کی صفت ہے۔ خود نبتلی ہے، خود کیا کریں گے؟ کہا ہم اس کو ابتلا میں ڈالیں گے۔ ابتلا کیا ہوتی ہے؟ اب یہ الگ چیز ہے۔ ابتلا یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کو ایک خاص نظام کے اندر ڈالیں
اور اس نظام میں رہتے ہوئے ایک مخصوص تبدیلی کے عالم میں دوسرے عالم میں منتقل ہو جائے۔ اگر اس کو نیچے دیکھیں تو کچھ اور نظر آتی ہے، جب اس نظام ابتلا میں آتی ہے تو شیء دیگر بن جاتی ہے۔ یہی شیء دیگر بننا ایک شے کا یہ کیا ہے؟ ابتلا۔ مثلا گندم کا دانہ ظاہراً کیا نظر آتا ہے؟ چھوٹا سا جرم ہے نا۔ خو یہ چھوٹا سا جرم آپ نے کہا کیا کیا اس کو؟ خاک کے اندر ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد کیا ہوا؟ کہا یہ ابتلا میں چلا گیا ہے۔ ابتلا میں کیسے؟ کہا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے، مشکل ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا زمین کے اندر جاتا ہے، پھر کھلتا ہے، اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے، پودا نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ یہ جو پودا باہر آئے یہ کیا ہے؟ کہا وہی دانہ ہی تھا۔ یہ پودا کیسے بن گیا؟ کہا جب تک ابتلا میں نہیں آئے گا پودا نہیں بنے گا۔ بس ابتلا کیا ہے کہ ایک سسٹم میں ڈالیں، اس سسٹم میں خاص قانون کے تحت حرکت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی اور وجود میں تبدیل کر دے۔ اس تبدیلی کو عربی میں ابتلا کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال عرض کروں، آپ نے چراغ لیا، چراغ کے اندر تیل ڈال دیا، تیل ڈالنے کے بعد اس کے اندر دھاگا ڈال دیا، قدیم میں ہوتا تھا۔ خود دھاگا ڈالنے کے بعد دھاگے کے اس بالکل اوپر والے حصے پہ کیا کیا؟ آگ لگا دی۔ اب اس آگ لگانے کے بعد کیا ہے؟ یہ دھاگا کیا کر رہا ہے؟ تیل کو اوپر لے کے آ رہا ہے۔ یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ابتلا۔ خوب اب اسی تیل کو نیچے دیکھو تو کیا ہے؟ آپ کو ایک محلول نظر آتا ہے پانی کی طرح، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر آتا ہے چوٹی پہ کیا ہو جاتا ہے؟ نور بن جاتا ہے۔ یہ پٹرول ہی تھا، تیل ہی تھا، نور کیسے بن گیا؟ کہا ابتلا میں آنے کے بعد۔ بس جب تک ابتلا میں نہیں آتی ہے کوئی چیز دوسرے وجود بالاتر میں تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ بس جیسے ہی اس کے اوپر آتا ہے یہ ایک خاص سسٹم کے تحت، ابتلا کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہا یہی نطفہ تھا، نطفہ امشاج تھا۔ خود جب ہم نے اس کو ابتلا میں ڈالا اور قانون ابتلا کا مشمول ہوا، کیا بن گیا؟ کہ یہی نطفہ کیا بن گیا ہے؟ سمیع و بصیر۔ یہ سماعت نہیں تھی یا تھی؟ کہا تھی۔ سماعت کس کے اندر تھی؟ کہا نطفے کے اندر تھی۔ بصارت کہاں پہ تھی؟ کہا نطفے کے اندر تھی۔ وہ کیسے آئی وجود میں؟ آنکھ کیسے بن گئی؟ سماعت کیسے بن گئی؟ کہا ابتلا میں آنے کے بعد۔ بس جو چیز بھی کسی وجود اتم میں تبدیل ہوتی ہے اس کا قانون ہے کیا؟ ابتلا۔ پس ابتلا ایسا قانون ہے کہ جو پوری کائنات کو نک سے اٹھا کر کمال تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے نا بعد میں خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے۔ کس کے ذریعے؟ خیر و شر کے ذریعے، کمی رزق کے ذریعے، کمی اولاد کے ذریعے، کمی مال کے ذریعے، سارا آزمائیں گے۔ آزمانا کیا ہے؟ وہ ہم نے یہ سمجھا آزمانا نہیں، ابتلا میں ڈالا جائے گا۔ جب ابتلا میں جائیں گے اس کے بعد آپ کسی دوسرے وجود میں تبدیل ہوں گے۔ بس تبدیلی کا قانون ابتلا ہے۔ جو بھی ابتلا میں آئے گا اس کے بعد اپنی بہتر خوب جیسی ابتلا ہوگی ویسی اس کی صورت ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم کو مبتلا کر دیا۔ نتیجہ کیا تھا؟ جس کو امام بنانا ہے کہا اس کو خاص ابتلا میں ڈالنا ہے۔ ایک خاص ابتلا میں جب نہیں آئے گا مقام امامت پہ فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اب پتہ چلا کہ امامت کے لیے خاص ابتلا ہے۔ اب وہ کیسی ابتلا ہے؟ اب جا کر دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان پڑھ لیں پوری۔ کیسی ابتلا تھی؟ وہ اتنی مشکلات اور اتنی مشکلات کے بعد ذرہ برابر زبان پہ شکوہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیا کہا؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ آئے گا انشاءاللہ، عرض کریں گے وہاں پہ کہ حضرت ابراہیم کو خدا نے کہا کہ بیوی کو لے لو، 80 سال کے بعد بیٹا دیا ہے اسماعیل، اس کو بھی لے لو، اور بچہ کیا ابھی دودھ پیتا ہے، کیا کرو؟ کہا اس کو فلسطین سے اٹھا کے لے جاؤ سرزمین مکہ میں۔ خود سرزمین مکہ کیا ہے؟ کہا غیر ذی زرع۔ غیر ذی زرع کی کون سی زمین ہوتی ہے؟ جس میں آبادی کی صلاحیت ہی نہ ہو، ذرہ برابر جس کے اندر صلاحیت نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے غیر ذی زرع۔ ایک کہا جاتا ہے لم یزرع، یعنی یہ زراعت نہیں، قابل کاشت نہیں ہے، قابل کاشت نہیں، یعنی خود اس کے اندر صلاحیت ہے لیکن ابھی کسان نے اس کو کاشت کرنے کے قابل نہیں بنائی۔ یہ ہو سکتی ہے، کل کو زرخیز ہو سکتی ہے، لیکن غیر ذی زرع اس کا معنی کیا ہے؟ اصلاً صلاحیت نہیں، یعنی تم آباد کرنا چاہو بھی تو یہ آباد، جس کے اندر نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ حیات کا اہتمام ہے، نہ کھانے کا کوئی ذریعہ ہے، اور ادھر سے ابتلا کیا ہے کہ یہاں پہ بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کس پہ؟ کہ اب پتہ چلتا ہے کہ تم موحد ہو یا
نہیں ہو. جہاں پہ حیات کا ذرہ برابر انتظام نہ ہو وہاں پہ حکم آئے ابتلا میں ڈال کے چلے جاؤ ان کو جہاں پہ چھوڑ دو. خوب اب پتہ چلتا ہے کہ آگا ہم اولاد کی خاطر حوضہ نہیں چھوڑتے ہیں. حوضے کی سہولیات اتنی ہوتی ہیں وہ جہاں پہ اپنے ملک میں جب دیکھیں وہاں تو بجلی نہیں ہے, وہاں تو گرمی ہے, وہاں تو مچھر ہے, وہاں تو مکھی ہے, وہاں تو فلاں ہے, وہ یہ چھوٹی سی سہولت نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اور اسے کہتا ہے خدا نے مجھے ابراہیم کیوں نہیں بنایا. بھلے ابراہیم جس کو بنانا تھا اس سے کہا کہ یہاں پہ چھوڑ دو, اور ذرا برابر زبان پہ شکوہ نہیں آیا, چھوڑا, چھوڑ کے چلا گیا. خدا کا حکم ہے. یہ بھی نہیں پوچھا. اور عجیب بات ہے ہاجر نے بھی پلٹ کر سوال نہیں کیا کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. اب یہاں پہ کیا ہوتی ہیں بیویاں, وہ تبلیغ کے لیے ایک مہینے جانا ہو تو شوہر کے لیے ان کے ماتم شروع ہو جاتا ہے کہ ایک مہینے میں کیسے رہوں گی, وہ جنگل میں بیٹھی ہو. وہ پھر کہتے ہیں جی انبیاء کیسے ہیں. آغا ایسے نہیں ہیں جن کو کمالات پہ جانا ہوتا ہے, معرض ابتلا میں آنا پڑتا ہے. وہ کیا کیا خدا نے, دور نہ جائیں بات سے, فجعلناہ سمیعا, بہت خوبصورت ہے, کہا میں سمیع ہوں اور میں بصیر ہوں. کیا کیا, کہا اپنا خلیفہ بنایا, اس خلیفے کو بھی میں نے کیا دی ہے, سماعت اور بصر. اور یہ الگ چاشنی اور الگ لذت ہے ان کلمات کی کہ سب سے پہلی چیز جو وجود انسانی میں فیض خاص الہی کے سائے میں رونما ہوتی ہے وہ سماعت ہے. جنین کے اندر جو پہلا عنصر, پہلا عضو جو مکمل ہوتا ہے حاسہ, وہ سماعت ہے. بصارت بعد میں آتی ہے. لہذا خالق کائنات نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہا کہ ہم نطفے کو جب ہم نے نطفے کو ابتلا میں ڈالا تو سب سے پہلے کس میں تبدیل کیا, سماعت میں. اور اس کے بعد کیا کیا ہے, بصارت دی ہے. بصارت بعد میں ہے, سماعت پہلے. اسی لیے جن کے ہاں سماعت نہیں ہوتی, سماعت کا عنصر نہ ہو, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ زبان بھی نہیں بول سکتے ہیں. عجیب ہے خدا کی قدرت. اب جو گونگا ہوتا ہے نا, زبان نہیں بولتا, وہ بہرا بھی ہوتا ہے, سن بھی نہیں سکتا ہے. اور عجیب ہے یہ خدا کی قدرت کہ اگر سماعت سلب کر لیں گویائی انسان کی نہیں آتی ہے, گونگا ہے یہ بالکل. اب وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے, سماعت چونکہ بعد میں, بصارت چونکہ بعد میں ہے, لیکن جہاں سماعت ہوگی تو یہ گویائی اور نطق بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے. اور اگر سماعت سلب کر لیں گویائی بھی ختم ہو جاتی ہے. ابتدائی خلقت میں خداوند عالم نے کیا کہا کہ پہلے سماعت دی, اس کے بعد بصارت دی. بس سمیع و بصیر یہ دو رکن ہیں انسان کو دیے گئے کس کے لیے, کس کے لیے, حقائق عالم کو ادراک کرنے کے لیے. خوب ان کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا کام فقط علمی ہوتا ہے. خوب یہ دو چیزیں انسان کو دے دی خدا نے, کیا, سماعت بھی دے دی, بصارت بھی. اور اہم ترین یہ دو ہی رکن ہیں انسان کی معرفت کے لیے. خوب اب سوال, اگر یہ دونوں کام کریں, سماعت بھی اور بصارت بھی, تو یہ انسان کیا ہوگا, مکمل. اور اگر یہ دونوں کام ایک وقت میں نہ کریں تو کیا ہوگا, انسان ناقص. مثلا فرض کریں آپ کو سڑک کراس کرنی ہے. سڑک کراس کرنے کے لیے دو ہیں آپ کی معرفت کے ذریعے. ایک آنکھ ہے, اس کے ذریعے دیکھیں کہ گاڑی تو نہیں آ رہی. اور دوسرا کیا ہے, سماعت. اس سے کیا کریں گے, خطرے کی گھنٹی کو سنیں گے. مثلا آپ منہ ادھر ہے مشرق کی طرف, گاڑی مغرب کی طرف سے آ رہی, دیکھ رہے ہیں ہو, لیکن اگر اس گاڑی نے ہارن بجایا تو اب کیا ہوگا, سماعت کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خطرہ وہاں پہ ہے. پس سماعت اور بصارت دونوں علم کا کام دیتی ہیں. سماعت بھی علم کا کام دیتی ہے اور بصارت بھی علم کا کام دیتی ہے. اب یہاں پہ ایک انسان ایسا ہے, آپ فرض کریں کہ جس کی سماعت بھی کامل, بصارت بھی کامل. خوب یہ کیا ہوگا, ہمیشہ خطرات سے محفوظ رہے گا. اب ایک سے بصارت لے لیں, آنکھ نہیں ہے اور سماعت ہے, ہو یہ انسان کیسا ہوگا, خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. خوب فقط سماعت و بصارت. خوب اگر اس نے ہارن بجایا تو سن لے گا, لیکن نہ بجایا تو یہ دیکھے گا نہیں, پس اس کا مطلب زندگی خطرے میں. اگر بصارت ہوئی سماعت نہ ہوئی تو بھی زندگی خطرے میں. اگر دونوں نہ ہوئی تو کیا ہوگا, وہ بدتر ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ انسان کی ایک ہی حالت ہے جس کی صورت میں انسان بنتا ہے, اور وہ کیا ہے, یہ دونوں اعضاء کیا ہونے چاہیے,
سالم ہونے چاہیے، سماعت بھی ہو اور بصارت بھی۔ اس لیے اگر سمیع نہیں انسان نہیں ہے، اگر بصیر نہیں ہے انسان نہیں ہے۔ بس سماعت اور بصارت دونوں کو ایک وقت میں کام کرنا چاہیے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل کر معلومات کو اکٹھا کریں۔ اب انشاءاللہ اگلے مرحلے میں عرض کریں گے کہ یہ تو علمی میدان میں تھا سماعت اور بصارت، کہ اگر یہ ہوئی تو انسان خطرات کو دیکھ بھی سکتا ہے اور خطرات کو سن بھی سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں اپاہج ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اپنے آپ کو یہ خطرات سے محفوظ نہیں کر سکتا۔ اور اگر قلب انسان کا نابینا ہو جائے، یعنی حقائق کو بلا واسطہ دریافت کرنا تھا اور قلب کے جتنے بھی دریچے تھے سارے ہم نے بند کر دیے، اب ہوگا کیا؟ کا ہدایت کا کام تھا قلب کے اندر آنا، اور قلب پہلے سے بند ہے، کدھر جائے گا؟ کہ نہیں جا سکتا۔ کس سے بھرا ہوا ہے؟ انشاءاللہ اگلے اس میں عرض کریں گے کہ قلب اس کافر نے کن چیزوں سے اپنے اندر قلب کو بھر دیا ہے کہ اب ہدایت کی جگہ ہی نہیں رہی۔ اس لیے کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ خوب قلب پہ مہر لگ گئی، کیوں؟ چونکہ اندر کوئی جگہ، سب کچھ سے اس نے اندر کیا کر دیا ہے؟ خوب بھر دیا ہے۔ جب بھر دیا تو بیٹھے کہاں؟ مسئلہ ہوتا ہے نا، بعض خواتین گھر میں کوڑا کرکٹ کچرے سے سارا بھر دیتی ہیں، گھر جتنی بھی پرانی چیز، بعض کو ہوتا ہے ہوس ہوتی ہے جمع کرنے کی، گھر سارا بھر دیتے ہیں، کوئی نئی چیز لائیں کہتے ہیں جگہ ہی نہیں ہے، کہاں رکھیں؟ نئی چیز کی جگہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ کچرے سے پہلے بھرا ہوا ہو۔ کیا کرو؟ کہا پہلے کچرا نکالو باہر، اس کو خالی کرو، خالی کرنے کے بعد وہ اچھے سامان کی جگہ کا پہلے جگہ ہو پھر لا کے اس کو رکھو۔ کفار نے کیا کیا؟ کہ اپنے دل کو بھر دیا، بھرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب اندر کوئی جگہ خالی، کوئی نقطہ جب خالی نہیں ہے تو ہوا کیا ہے؟ کہ اہتداء لینے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس نے چونکہ سماعت اور بصارت کو بھی اندھا اور گونگا کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ آیات الہی دیکھ سکتا ہے اور نہ آیات الہی سن سکتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام جو ہادی علی الاطلاق ہے، وہ بھی جب اپنا کلام اس کے سامنے پڑھتا ہے تو ان کے پڑھنے سے اس کے سماعت پہ کوئی اثر، آیات الہی کو دیکھنے کے بعد اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ یعنی جو ظرفیت تھی وہ اس نے بھر دی، ظرفیت بھرنے کے بعد اب کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی کہ ہدایت قلب میں اترے یا ہدایت سماعت میں آئے یا ہدایت بصارت میں آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ خوب جگہ بھر دی، کوئی جگہ نہیں رہی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اب برابر ہے۔ اب پتہ چلتا کہ کیوں برابر ہے؟ کہ انذار اور عدم انذار اس کے لیے یکساں ہے۔ کیوں یکساں ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر آپ اس کو مثلا گلاس بھرا ہوا ہے پہلے سے، آپ جو بھی چیز اس کے اندر ڈالیں گے کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ خوب آپ ڈالو یا نہ ڈالو کوئی فرق نہیں کرتا ہے، چونکہ دل اندر سے بھر دیا۔ کس سے بھرا ہے؟ یہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ وہ اسباب جس سے کفار نے اپنے قلوب کو بھر دیا، اپنی سماعت اور بصارت پہ مہر لگا دی، وہ کون کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو بیان کریں گے۔ بعد میں پتہ چل جائے گا کہ کیوں خداوند عالم نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم۔ پس ختمہ کا فاعل جو اللہ ہے، چونکہ فاعل حقیقی وہ ہے، اسباب انسان فراہم کرتا ہے۔ اب کیوں کہا خداوند عالم نے ختم اللہ علی قلوبہم؟ یہ عبارت اخری ہے عدم الاہتداء سے۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہدایت کا راستہ بند ہو گیا اس پر۔ بند کس نے کیا ہے؟ خدا نے، خود اس نے بند کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے بھی مہر لگا دی۔ مہر لگانے کے بعد کیا کہا؟ خدا نے اعلان کر دیا کہ اب یہ دل ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی اور اس سے باہر کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ کیا ہے؟ ختم ہے۔ البتہ ابھی معنی رہتا ہے کس کا؟ تابع کا۔ وہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کریں گے تابع کیا ہے، پھر انشاءاللہ دونوں آیات کو جیسے ملائیں گے نتیجہ خوبصورت سامنے آ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔